نبی اکرم شفیع اعظم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثنا اسماعیل بن ابان قال حدثنا عیسیٰ بن یونس قال حدثنا ابن عون عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوم یقوم الناس لرب العالمین قال یقوم احدهم في رشحة لا انصاف اذنیہ باب القصاص یوم القیامہ. وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني شقيق سمعت عبد الله رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس بالدماء. محترم بزرگوں، عزیز دوستوں اور بھائیوں، حضرت امام بخاری علیہ رحمہ ان حدیثوں کو یہاں ذکر فرما رہے ہیں جس سے آدمی کا دل نرم ہو جاتا ہے. اب قیامت کے میدان میں سب سے پہلے جو اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کریں گے وہ خون کے بارے میں کریں گے. یعنی اگر کسی نے ناحق کسی کا خون بہایا ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے اس کا فیصلہ کریں گے. ایک اور حدیث میں شیخ العرب والعجم حضرت اقدس مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں باز پرس ہوگی، وہ حدیث ہم نے خوب سنا ہے. وہ جو حدیث ہے سب سے پہلے نماز کے بارے میں باز پرس ہوگی وہ حقوق اللہ سے متعلق ہے، اور جو سب سے پہلے خون کے بارے میں باز پرس ہوگی یہ حدیث جو ابھی آ رہی ہے یہ حقوق العباد سے متعلق ہے. حقوق العباد سے متعلق اور ایک حدیث آ رہی ہے. وبه قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلل منها فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يؤخذ لأخيه من حسناته فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت عليه. یہ قیامت کے میدان میں حقوق العباد کا اللہ تبارک و تعالی پائی پائی کا حساب لے. کسی نے ناحق گالی کسی کو دیا ہو، کسی نے کسی کا ایک لقمہ ناحق لیا ہو، اور کسی نے ایک بالش زمین کسی کا دبایا ہو، سب کے بارے میں حدیث بہت تفصیل سے آتی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، جو کسی پر ظلم کیا ہو، یعنی کسی کے ذمہ حقوق العباد ہو، تو دو صورتیں ہیں، یا تو ان سے معافی کرا لو یا وہ حق ادا کر دو. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے میدان میں یہ ہو نہیں سکتا ہے کسی کا کچھ حق اپنے ذمہ ہو اور وہ جنت میں چلا جائے. وہاں نہ دینار ہوں گے نہ درہم ہوں گے. ایک اور حدیث آگے آ رہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا آدمی کے گناہوں کو گنائیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اس حدیث میں عجیب بات ہے، براہ راست بندے سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہوں گے، ورنہ عام طور سے جو بھی اس قسم کی حدیثیں ہیں محدثین نے بیان کرتے ہیں فرشتے بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. لیکن اس حدیث میں ابھی تیسری حدیث آ رہی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں براہ راست اللہ تعالیٰ بندے سے بات کریں گے اور اس کے گناہوں کو شمار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ پوچھیں گے کیا زمین بھر سونا چاندی اگر تجھے دے دیا جائے تو تو سب کا سب دے کر اپنا جان چھڑانے کے لیے تیار ہے؟ تو وہ کہے گا جی اللہ پورا کا پورا میں دے دوں گا، میری جان مجھے سے چھوٹ جائے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں، اب تو کچھ بھی نہیں ہوگا، اب تو پائی پائی کا حساب ہوگا. فرماتے ہیں
من کانت عندہ مظلمۃ لاخیہ فلیتحللہ منہا، کسی کے بھی ذمے کسی کا حق ہو تو چاہیے کہ اس سے معافی کرا لے یا اس کا حق ادا کر لے۔ فإنہ لیس ثم دینار ولا درہم، اس لیے کہ قیامت کے میدان میں نہ دینار ہوں گے نہ درہم ہوں گے۔ من قبل ان یؤخذ لاخیہ من حسناتہ، قبل اس کے معافی مانگ لو کہ تمہارے اوپر جس کا بھی حق ہے اس کی نیکیوں میں سے تم کو دے دیا جائے گا۔ فإن لم یکن لہ حسنات، اگر تمہارے پاس کوئی نیکیاں ہی نہیں ہیں، اخذ من سیئات اخیہ فطرحت علیہ، تو تم پر جس کا حق ہے اس کے گناہوں کو تم پر لاد دیا جائے گا۔ وبه قال حدثني سلط بن محمد قال حدثنا يزيد بن زريع ونزعنا ما في صدورهم من غل۔ وبه قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يخلص المؤمنون من النار فيحسبون على القنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضهم من بعض المظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا عذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفسي محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزلة في الجنة منه بمنزلة كان في الدنيا۔ قرآن پاک میں پارے 28 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ایک دعا سکھایا ہے، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو بھی جنت میں اس وقت تک داخل نہیں کریں گے جب تک کہ اس کا دل صاف نہ ہو جائے۔ وَجَاءَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، ایک آیت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ میدان قیامت میں جہنم سے تو اسے چھٹکارا مل گیا ہوگا، ابھی جنت میں داخل ہونے کے لیے جائے گا تو بیچ میں ایک پل ملے گا، وہاں اس کو روک دیا جائے گا، اور جو کچھ حقوق دنیا میں بندوں کے اس کے ذمے ہے وہ سارا کا سارا حساب و کتاب ہونے کے بعد پورا حساب صاف ہو جائے تب وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ اب جب جنت میں داخل ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جنت میں جانے کے بعد ہر آدمی اپنے منزل کو، اپنے گھر کو ایسا پہچانے گا جیسا دنیا میں اپنا گھر کو پہچانتا ہے، اس سے بڑھ کر اپنا گھر پہچان لے گا، مس نہیں ہوگا۔ انہیں جنت میں جانے کے بعد پتہ نہیں میرے کون سی جگہ ہے، میرا کون سا محل ہے، میرا کہاں ٹھکانہ ہے، اس سلسلے میں کوئی جنتی پریشان نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ٹھیک وہ اپنی منزل کو پہنچ جائے گا، رہبری کی کسی سے پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ فرماتے ہیں یخلص المؤمنون من النار، اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کو جہنم سے تو چھٹکارا دے دیں گے، لیکن فیحسبون علی قنطرۃ بین الجنۃ والنار، لیکن ایک پل پر کھڑا دیا جائے گا اس مومن کو جو جنت اور جہنم کے بیچ میں ہے۔ فیقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بینہم فی الدنیا، اور بدلہ چکایا جائے گا کسی کا جس کے ذمے بھی ہے، دنیا میں جو کچھ اس کے ذمے حق تھا اس کو حساب چکایا جائے گا، حتیٰ اذا عذبوا ونقوا، یہاں تک کہ وہ بالکل پاک و صاف ہو جائے گا، اذن لهم فی دخول الجنہ، اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ فوالذی نفس محمد بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لأحدهم أهدى بمنزلة فی الجنہ منہ بمنزلة کان فی الدنیا، اپنے ٹھکانے کو ہر جنتی پہچان لے گا، دنیا میں اپنے گھر کو جیسے پہچانتا ہے اس سے بڑھ کر اپنی ٹھکانے کو پہچان لے گا۔ باب من نوقش الحساب عذب، قرآن پاک میں ایک آیت ہے، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، جس کے داہنے ہاتھ میں نام عمل ملے گا اس کا حساب بالکل آسان ہوگا۔ اب یہاں عنوان یہ قائم فرماتے ہیں امام بخاری علیہ الرحمہ، جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ گچھ شروع کر دیں گے اسے عذاب ہوگا۔
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب بیان فرمایا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، قرآن میں تو وہ ہے جو ابھی پڑھا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، آپ یہ فرماتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا، وہ جس کے ذمے نہ حقوق العباد ہے نہ حقوق اللہ ہے، وہ صرف پیشی ہوگی اللہ کے سامنے اور فوراً بھیج دیا جائے گا، اسے روکا نہیں جائے گا۔ لیکن جسے روک لیا گیا اور پوچھنا شروع کر دیا، وہ ضرور گرفتار عذاب ہوگا۔ اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وبه قال حدثنا عبید اللہ بن موسیٰ عن عثمان بن الاسود عن ابن ابی ملیکۃ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من نوقش الحساب عذب قالت قلت الیس یقول اللہ تعالی فسوف یحاسب حسابا یسیرا۔ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا بھی حساب پوچھ گچھ شروع ہو جائے، جس کے حساب میں پوچھ گچھ شروع ہو جائے، اسے عذاب دیا جائے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، جی یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یوں فرمایا ہے، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، حساب تو بڑا آسان ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، یہ اس مومن کے لیے ہے جو بالکل صاف ہو، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہی ہوگی، صرف اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تو نے یہ کیا، تو نے یہ کیا، تو نے کیا، اچھا جاؤ۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نوقشہ کا معنی ہے، بھائی تو نے یہ کیا، کہا جی کیوں، یہ کیوں سوال جہاں آیا پھنس گیا۔ وبه قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن عثمان بن الاسود سمعت ابن ابي مليكة قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سمعت النبي صلى الله تعالى عليه وسلم مثله تابعه ابن جريم محمد بن سليم ايوب وصالح بن رستم عن ابن ابي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها وبه قال حدثني اسحاق بن منصور قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا حاتم بن ابي صغيرة قال حدثنا عبد الله بن ابي مليكة قال حدثني القاسم بن محمد قال حدثتني عائشة رضي الله تعالى أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك فقلت يا رسول الله أليس قال الله تبارك وتعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنما ذلك العرض ليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کوئی بھی آخرت میں ایسا نہیں ہوگا جس کا حساب کیا جائے تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ فقلت یا رسول اللہ، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، الیس قال اللہ تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا یوں نہیں فرمایا، فاما من اوتی کتابہ بیمینہ، جس کے داہنے ہاتھ میں اس کا نام عمل دیا جائے گا، فسوف یحاسب حسابا یسیرا، تو اس کا حساب بڑا ہی آسان ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ لوگ وہ ہیں جو صرف اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہی ہوگی۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي ان قتادة عن انس رضي الله تعالى عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وبه قال حدثني محمد بن معمر قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد عن قتادة قال انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یقول یجاء بالکافر یوم القیامۃ فیقال له ارأیت لو کان ذلک مل الارض ذهبا اکنت تفدی به فیقول نعم فیقال له قد كنت سئلت ما هو ایسر من ذلک۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ایک کافر کی پیشی ہوگی قیامت کے میدان میں، فیقال له، اس سے پوچھا جائے گا، ارأیت لو کان ذلک مل الارض ذهبا، اگر تیرے پاس زمین بھر سونا دے دیا جائے، اکنت تفدی به، تو کیا تو اس کے بدلے میں چھٹکارا حاصل کرنا چاہے گا؟ انہیں زمین بھر سونا دے کر اس وقت جو پھنسا ہوا ہے اس سے بچنے کی خواہش کرے گا؟ فیقول نعم، تو وہ کہے گا بالکل۔ فیقال له، تو اس سے کہا جائے گا قد كنت سئلت ما هو ایسر من ذلك، ارے دنیا میں تو ہم نے اس سے بھی کم کا تم سے مطالبہ کیا تھا، کیا 2.5% زکوٰۃ میں،
تمہارے پاس جو کچھ ہے اس میں سے صرف 2.5% تم دے دو، 40 میں سے ایک حصہ مختصر سا ایک نصاب تھا ہمارا دنیا میں، وہ تم دے نہیں سکے، اب تم پورا زمین بھر سونا بھی دے دیا جائے تو اس کے بدلے میں تم چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو، یہ نہیں ہوگا۔ وبه قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثني الأعمش قال حدثني خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله يوم القيامة ليس بين الله وبينه ترجمان ثم قال ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه ثم ينظر بين يديه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتق النار ولو بشق تمر۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو مشہور حاتم تائی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نبوت سے پہلے کے مالدار سخی، ان کے بیٹے حضرت عدی، یہ صحابی رسول ہیں، ان سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ما منکم من احد الا ویکلمہ اللہ یوم القیامہ لیس بین اللہ و بینہ ترجمان۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا قیامت کے میدان میں مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ براہ راست اس سے گفتگو کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا، ٹرانسلیشن نہیں ہوگا، یعنی ٹرانسلیشن کرنے والا نہیں ہوگا۔ ثم ينظر فلا يرى شيئا قدامه، پھر وہ دیکھے گا، یعنی گفتگو ہو رہی ہے، اب وہ سامنے دیکھے گا بے آواز، تو کوئی نظر نہیں آئے گا۔ ثم ينظر بين يديه، پھر سامنے دیکھے گا تو اسے جہنم نظر آئے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے جو ہو سکتا ہے وہ خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہو، ولو بشق تمر، یعنی اللہ کی رضا کے لیے، یعنی غریب سے غریب بھی کچھ نہ کچھ اللہ کی رضا کے خاطر دے کر یہ جہنم سے چھٹکارے کا بہت بڑا سبب ہو جاتا ہے۔ یہ فرماتے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرماتے ہیں فمن استطاع منکم ان یتق النار، تم میں سے جو بھی ہو سکتا ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہو، یہ کھجور نہیں فرمایا، ولو بشق تمرۃ، کھجور کا 2 ٹکڑا کر کے ایک ٹکڑا ہی تم اللہ کے راستے میں اللہ کو رضا کے لیے دے دو۔ قال الأعمش به قال حدثني عمرو عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اتقوا النار ثم عرض واشاها ثم قال اتقوا النار ثم عرض واشاها ثلاثا حتى ظننا أنه ينظر إليها ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمر فمن لم يجد فبكلمة طيبة۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا لوگوں جہنم سے بچو، جہنم سے بچو، یوں فرما کر اللہ کے رسول نے یوں منہ موڑ لیا، پھر فرمایا لوگوں جہنم سے بچو، پھر اللہ کے رسول نے منہ موڑ لیا، پھر تیسری مرتبہ کہا لوگوں جہنم سے بچو، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے منہ موڑ لیا۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا شاید جہنم نبی علیہ السلام کے سامنے ہے جس کی وجہ سے چہرہ پھیر رہے ہیں، اور آگے فرمایا دیکھو جہاں تک میرا خیال ہے تھوڑا سا بھی اگر تم خیر خیرات کر دو گے تمہارے لیے جہنم سے چھٹکارے کا سبب بن جائے گا۔ اگر کچھ بھی تمہارے پاس دینے کے لیے نہیں ہے، پیاری میٹھی باتیں سامنے والے سے کر لو، سامنے والے سے پیاری میٹھی باتیں کر لو، یہ بھی تمہارے لیے جہنم سے خلاصی کا سبب ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں اتقوا النار، لوگوں ڈرو جہنم سے، ثم عرضا، پھر نبی علیہ السلام نے منہ موڑ لیا، واشاہ پھر متوجہ ہوئے، ثم قال اتقوا النار ثم عرض واشاہ ثلاثا، 3 مرتبہ، حتی ظننا، یہاں تک کہ صحابہ فرماتے ہمارا یہ گمان ہو گیا انہو ینظر الیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جہنم دیکھ رہے ہیں۔ ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، لوگوں اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہو۔
فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ، جو ایسا ہے اتنا نادار ہے کھجور کا ایک ٹکڑا بھی راہ راست میں دے نہیں سکتا ہے، تو سامنے والے سے میٹھی باتیں کر لو۔ باب يدخل الجنة 70,000 بغیر حساب۔ وبه قال حدثنا ابن ابي ميسر قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين قال حدثني سعيد بن زيد قال حدثنا هشيم عن حسين قال كنت عند سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه فقال حدثني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم عرضت علي الأمم فأخذ النبي يمر معه الأمة والنبي يمر معه النفر والنبي يمر معه 10 والنبي يمر معه 5 والنبي يمر معه 11 فنظرت فإذا سواد كثير قلت يا جبريل هؤلاء أمتي قال لا ولكن انظر إلى الأفق فنظرت فإذا سواد كثير قال هؤلاء أمتك وهؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب قلت لما قالوا كانوا لا يكتون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون فقام إليه عكاشة بن محسن فقال ادعو الله أن يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم ثم قال إليه رجل آخر قال ادعو الله أن يجعلني منهم قال سبقك بها عكاشة۔ امام بخاری علیہ رحمہ ایک عنوان قائم فرماتے ہیں، یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، بغیر حساب و کتاب کے 70,000 جنت میں داخل ہوں گے۔ حدیث بیان فرماتے ہیں پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام تک کی امت کو نبیوں کے ساتھ میرے سامنے پیش کیا گیا۔ یہ کب کے بارے میں تفصیل نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں بعض نبی ایسے تھے کہ ان کے ساتھ ایک جماعت تھی، بعض نبی ایسے تھے جن کے پاس اس سے کم جماعت تھی، اپنی اپنی امت کو لے کر چل رہے ہیں۔ بعض نبی وہ تھے جن کے ساتھ صرف 10 آدمی تھے، یعنی ان کی امتی 10 افراد۔ بعض نبی وہ تھے جن کے ساتھ صرف 5 امتی تھے، اور اللہ کے رسول آگے فرماتے ہیں والنبی یمر وحدہ، کچھ نبی ایسے بھی ہیں جن کے ساتھ کوئی امتی نہیں، اکیلے۔ اتنے میں میری نظر ایک بڑی جماعت پر پڑی تو میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا کیا یہ میری امت ہے؟ کہا نہ، یہ آپ کی امت نہیں ہے۔ تو آگے حضرت جبرائیل آگے بڑھ کر یہ نے فرمایا ذرا اوپر دیکھو، دیکھا تو زبردست ایک بڑی جماعت ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ آپ کی امت ہے، اور سنو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا ان میں سے 70,000 بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پوچھا کیوں؟ اتنی بڑی جماعت ہے، اس میں سے صرف 70,000 جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے؟ کہاں، ان کی زندگی میں 3 باتیں نہیں تھیں، ان کی زندگی میں 3 باتیں نہیں تھیں، اس لیے یہ سیدھے جنت میں جائیں گے۔ نمبر 1، یہ داغتے نہیں تھے جسم کو، یہ جسم کو آگ سے داغتے نہیں تھے، وہ عام طور سے غیر نشانی بناتے ہیں۔ نمبر 2، یہ بدفعلی نہیں لیتے تھے، اور یہ جھاڑ پھونک کے چکر میں نہیں پڑتے تھے۔ دوسرے الفاظ میں موجودہ دور کے اعتبار سے عاملوں کے چکر میں نہیں پڑتے تھے، بلکہ یہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے تھے، سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کبھی کسی کی طرف ان کا ذہن منتقل ہی نہیں ہوا ہے، اس وجہ سے یہ جنت میں جائیں گے۔ تو حضرت عکاشہ ایک صحابی تھے، فرمایا جی یا رسول اللہ 70,000 میں میرا نمبر بھی لگا دیجیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم دعا فرمایا یا اللہ عکاشہ کو بھی 70,000 میں بنا دیجیے، دعا قبول ہو گئی۔ فوراً ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، کہا جی یا رسول اللہ میرے لیے بھی آپ دعا کر دیجیے کہ میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں۔ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عکاشہ آگے بڑھ گئے، ایک کے لیے ہی میرے لیے اجازت تھی، ایک کے لیے مانگ لیا، اب وہ ان کے لیے ملے گا۔ یہ حدیث ہے، یہ 3 چیزوں کی وجہ سے یہ حدیث کو پڑھا۔ فرماتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما
میرے سامنے پچھلی امتوں کو پیش کیا گیا۔ فَأَخَذَ النَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْأُمَّةَ، بعض انبیاء اپنے ساتھ ایک امت کو لے کر جا رہے تھے۔ وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ النَّفَرَ، بعض انبیاء اپنے ساتھ ایک مجمع لے کر جا رہے تھے۔ وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْعَشْرَةَ، بعض انبیاء 10 آدمیوں کو لے کر جا رہے تھے۔ وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ مَعَهُ الْخَمْسَةَ، بعض انبیاء 5 آدمیوں کو لے کر جا رہے تھے، یعنی ان کی امتی ہی 5۔ وَالنَّبِيُّ يَمُرُّ وَحْدَهُ، بعض انبیاء ایک نبی ایک بھی نہیں، صرف نبی اکیلے جا رہے ہیں۔ فَنَظَرْتُ فَإِذَا سَوَادٌ كَبِيرٌ، ایک بڑی جماعت کو دیکھا۔ قُلْتُ يَا جِبْرِيلُ هَؤُلَاءِ أُمَّتِي، میں نے پوچھا اے جبریل یہ میری امت ہے؟ قال لا ولكن انظر الى الافق، ذرا اوپر دیکھیے آپ۔ فنظرت فاذا سواد كثير، ایک بہت بڑا مجمع دیکھا میں نے۔ قال هؤلاء امتك، یہ آپ کی امت ہے۔ هؤلاء 70,000 قدامهم لا حساب عليهم ولا عذاب، ان میں 70,000 جو پہلے جنت میں جائیں گے، کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ ولیما، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ قال كانوا لا يكتون ولا يسترقون ولا يتطيرون، یہ لوگ جسموں کو داغتے نہیں تھے، اور یہ لوگ جھاڑ پھونک کے چکر میں نہیں پڑتے تھے، اور یہ لوگ بدفعلی نہیں لیتے تھے۔ وعلی ربہم یتوکلون، یہ لوگ وہ تھے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرتے۔ فقام الیہ عکاشۃ بن محصن، حضرت عکاشہ کھڑے ہو گئے۔ فقال ادعوا اللہ ان یجعلنی منہم، اللہ کے رسول آپ دعا فرما دیجئے وہ 70,000 میں بھی ہو جاؤں۔ اللہم اجعلہ منہم، یا اللہ عکاشہ کو آپ ان لوگوں میں سے شمار کر دیجئے۔ ثم قام فیہ رجل آخر، دوسرے ایک صاحب کھڑے ہوئے۔ قال ادعوا اللہ ان یجعلنی منہم، قال سبق منا عکاشہ، انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کے رسول آپ میرے لیے بھی دعا کر دیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، عکاشہ آگے بڑھ گئے، سبقت کر گئے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل۔ اللهم إنا نعوذ بك من النار من القول ما قرب إليها من قول أو عمل۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، والحمد للہ رب العالمین۔